باڈی میں موجود بلڈ ہمارے سروائیول کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ناک کے ذریعے ہم جو ایئر انہیل کرتے ہیں، اس ایئر میں موجود آکسیجن اس بلڈ میں مکس ہو کے ہماری پوری باڈی میں سپلائی ہوتی ہے، جس سے ہماری باڈی کو انرجی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری باڈی میں موجود گلینڈز مختلف قسم کے ہارمونز ریلیز کرتے ہیں۔ یہ ہارمونز بھی اسی بلڈ کے ساتھ فلو کرتے ہوئے اپنی ایکشن سائٹ تک پہنچتے ہیں۔ ہارمونز اور آکسیجنز کے علاوہ نیوٹرینٹس، انزائمز وغیرہ بھی ایک آرگن سے دوسرے آرگن تک بلڈ کے تھرو ہی ٹریول کرتے ہیں۔ یہی بلڈ ہماری باڈی کے ویسٹ مٹیریلز کے باڈی سے ایکسکریٹ ہونے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ یہ بلڈ جس سسٹم کے تھرو ہماری باڈی میں فلو کرتا ہے، اس سسٹم کو سرکولیٹری سسٹم کہا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہیومن سرکولیٹری سسٹم کن مختلف آرگن سے مل کے بنا ہے اور کس طرح تمام آرگنز مل کر ہماری پوری باڈی میں بلڈ کی سرکولیشن میں اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ سرکولیٹری سسٹم کو کارڈیو ویسکولر سسٹم بھی کہا جاتا ہے۔ کارڈیو ویسکولر دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، جس میں کارڈیو کا مطلب ہے ہارٹ، جبکہ ویسکولر کا مطلب ہے بلڈ ویسلز۔ سرکولیٹری سسٹم کا مین آرگن ہارٹ ہے، جو ایک پمپ کے طور پر کام کرتا ہے۔ ہارٹ سے پمپ ہونے والا بلڈ ویسلز کے تھرو ہماری باڈی میں سرکولیٹ کرتا ہے اور واپس ہارٹ میں انٹر ہو جاتا ہے۔ ہارٹ ہماری چیسٹ میں لنگز کے درمیان سلائٹلی لیفٹ سائڈ پہ پریزنٹ ہوتا ہے۔ اگر ہارٹ کے سٹرکچر کو دیکھا جائے تو ہارٹ ایک مسکولر آرگن ہے جو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا ہوتا ہے، جنہیں چیمبرز کہا جاتا ہے۔ 2 چیمبرز ہارٹ کے اپر پورشن میں جبکہ 2 لوور پورشن میں موجود ہوتے ہیں۔ اپر 2 چیمبرز کو ایٹریم اور لوور 2 چیمبرز کو وینٹریکلز کہا جاتا ہے۔ ان چاروں چیمبرز میں بلڈ کی پراپر موومنٹ کے لیے ہارٹ میں 4 والوز پریزنٹ ہوتے ہیں، جن میں ایورٹک، پلمنری، مائٹرل یعنی کہ بائیکاسپٹ اور ٹرائیکاسپٹ والوز شامل ہیں۔ ہمارے باڈی پارٹ سے آنے والا بلڈ ہمارے ہارٹ کے چیمبر رائٹ ایٹریم میں انٹر ہوتا ہے۔ رائٹ ایٹریم اور رائٹ وینٹریکل کے درمیان موجود والو کو ٹرائیکاسپٹ والو کہتے ہیں، اور یہ والو ان دونوں چیمبرز کو نہ صرف آپس میں کنیکٹ کرتا ہے بلکہ رائٹ وینٹریکل سے بلڈ کے بیکورڈ فلو کو بھی روکتا ہے۔ رائٹ وینٹریکل سے بلڈ پلمنری والو کے تھرو پلمنری آرٹری سے گزر کر ہمارے لنگز میں چلا جاتا ہے۔ لنگز سے بلڈ آکسیجن کیری کرتا ہے اور پلمنری وین کے تھرو واپس ہمارے ہارٹ کے لیفٹ ایٹریم میں انٹر ہو جاتا ہے۔ لیفٹ ایٹریم اور لیفٹ وینٹریکل کے درمیان موجود والو کو مائٹرل یا بائیکاسپٹ والو کہا جاتا ہے، اور یہ والو ان دونوں چیمبرز کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے اور لیفٹ وینٹریکل سے بلڈ کے بیکورڈ فلو کو انہیبٹ کرتا ہے۔ اس طرح لنگ سے آنے والا بلڈ لیفٹ ایٹریم سے لیفٹ وینٹریکل میں انٹر ہو جاتا ہے، جہاں سے یہ بلڈ پمپ ہو کر ایورٹک والو کے تھرو ایورٹا میں انٹر ہو جاتا ہے۔ ایک ہیلدی پرسن کا ہارٹ 1 منٹ میں تقریباً 72 ٹائمز بیٹ یعنی کہ دھڑکتا ہے، اور ایک ہارٹ بیٹ ایک کارڈیک سائیکل کہلاتی ہے، جس میں ہمارا ہارٹ ایک دفعہ ریلیکس اور ایک دفعہ کنٹریکٹ ہوتا ہے۔ کنٹریکشن کے دوران بلڈ وینٹریکل سے پمپ ہو کر باڈی سیلز تک ڈیلیور ہوتا ہے، جبکہ ریلیکسیشن کے دوران باڈی پارٹ سے بلڈ واپس ہارٹ میں فلو کر جاتا ہے۔ اس کمپلیٹ کنٹریکشن اور ریلیکسیشن کے پروسیس کو ایک کارڈیک سائیکل کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایک ہارٹ بیٹ۔ اب ہارٹ سے باڈی پارٹس کی طرف بلڈ فلو کو سمجھنے سے پہلے سرکولیٹری سسٹم کے سیکنڈ پارٹ یعنی کہ ویسکولر سسٹم کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ویسکولر سسٹم ہماری پوری باڈی میں بلڈ کو ٹرانسپورٹ کرنے والے ٹیوبولر نیٹ ورک یعنی کہ ویسلز کو کہا جاتا ہے، جن میں آرٹریز، وینز اور کیپلریز شامل ہیں۔ ان بلڈ ویسلز میں آرٹریز ہمارے ہارٹ سے باڈی پارٹس کی طرف بلڈ کو ٹرانسپورٹ کرتی ہیں، جبکہ باڈی پارٹس سے ہارٹ کی طرف فلو ہونے والا بلڈ وینز کے تھرو ہارٹ میں انٹر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے باڈی آرگنز اور سیلز تک بلڈ فلو کو یقینی بنانے کے لیے ہمارے باڈی آرگنز میں چھوٹی چھوٹی ویسلز یعنی کہ کیپلریز موجود ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے بلڈ میں موجود ایک خاص پروٹین ہیموگلوبن لنگز میں سے بلڈ فلو کے دوران آکسیجن کو کیری کر لیتا ہے۔ لہٰذا لنگز سے ہارٹ اور ہارٹ سے باڈی پارٹس کی طرف فلو کرنے والے بلڈ کو آکسیجنیٹڈ بلڈ کہا جاتا ہے۔
جیسے ہی بلڈ ہارٹ سے پمپ ہوتا ہے تو یہ ہارٹ کے لیفٹ وینٹریکل سے نکل کر ایک بڑی آرٹری میں انٹر ہو جاتا ہے۔ اس آرٹری کو ایورٹا کہا جاتا ہے۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو ہماری باڈی میں موجود آرٹریز آکسیجنیٹڈ بلڈ کو کیری کرتی ہیں۔ اس کے برعکس آرٹریز سے بلڈ فلو ہو کر بلڈ کیپلریز میں انٹر ہو جاتا ہے، جو بلڈ کو باڈی آرگنز اور ٹیشوز تک ٹرانسپورٹ کرتی ہیں۔ ٹیشوز میں پہنچ کر بلڈ میں موجود ہیموگلوبن آکسیجن ریلیز کر دیتا ہے اور واپس کیپلریز کے تھرو فلو ہو کر وینز میں انٹر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ باڈی پارٹس سے واپس آنے والے بلڈ میں آکسیجن موجود نہیں ہوتی، اس لیے اس بلڈ کو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کہا جاتا ہے۔ ہمارے اپر باڈی پارٹس جیسا کہ ہیڈ، نیک، اپر چیسٹ اور آرمز وغیرہ سے بلڈ جس وین کے تھرو ہمارے ہارٹ میں انٹر ہوتا ہے اسے سپیریئر وینا کیوا کہا جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے لوور باڈی پارٹس جیسا کہ ایبڈومین، پیلوس، لیگز اور فیٹس وغیرہ سے بلڈ فلو ہو کر ایک بڑی وین میں انٹر ہوتا ہے جسے انفیریئر وینا کیوا کہتے ہیں۔ انفیریئر وینا کیوا ڈائریکٹلی ہمارے ہارٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اور اس سے بلڈ ہارٹ کے رائٹ ایٹریم میں انٹر ہو جاتا ہے۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو ہارٹ سے پمپ ہونے والا بلڈ ایک ہی سنگل آرٹری یعنی کہ ایورٹا کے تھرو باڈی پارٹس کی طرف فلو کرتا ہے، جبکہ ہارٹ میں انٹر ہونے والا بلڈ دو بڑی وینز یعنی کہ انفیریئر وینا کیوا اور سپیریئر وینا کیوا کے تھرو ہارٹ میں انٹر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ ہارٹ میں ایک طرف سے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ انٹر ہوتا ہے اور پھر وہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ لنگز سے آکسیجن کیری کر کے دوبارہ ہارٹ میں انٹر ہوتا ہے، لہٰذا غور کیا جائے تو ہمارے ہارٹ میں ڈبل سرکولیشن ہوتی ہے، مینس کہ 2 دفعہ بلڈ ہارٹ میں انٹر ہوتا ہے۔ ایٹ دا اینڈ اگر ہم بلڈ کی کمپوزیشن پر بات کریں تو بلڈ میں 4 اہم کمپوننٹس ہوتے ہیں، جن میں پلازما، وائٹ بلڈ سیلز، ریڈ بلڈ سیلز اور پلیٹلیٹس شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بلڈ آکسیجن اور بہت سے کیمیکلز، ہارمونز، نیوٹرینٹس، وٹامنز، اینٹی باڈیز اور الیکٹرولائٹس وغیرہ کی ٹرانسپورٹیشن کا کام بھی کرتا ہے۔